خانوادہ آستانہ علیہ عیدگاہ شریف کے چشم و چراغ حضور پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت خود آگاہ اور خدا آگاہ حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب جلوہ فروز ہیں. ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں. دعا کریں ان ہستیوں کا سایہ ہم سب مسلمانوں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیں. حقیقت ہے آج بھی جو حقیقی خوشبو دین اسلام کی آ رہی ہے وہ ان آستانوں کی وجہ سے ہے. وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ آج قحط الرجال کا دور ہے. آج دل کو ہلانے والے نظر نہیں آتے. زبانیں تو پھاڑنے والے ہمیں نظر آتے ہیں. جو دل کی دنیا پر حکمرانی کرنے والے ہیں وہ آج شاذ و نظر بہت ہی کم شاذ نظر آتے ہیں. قبلہ پیر حبیب الرحمان رحمت اللہ علیہ کی میں نے خود زیارت کی ہوئی ہے. میں خوش نصیب ہوں. میرا گاؤں سندھا والا ہے پاکستان میں. تو ہمارے پاس وہ تشریف لایا کرتے تھے اور جمعے کا دن تھا. میں ابھی بچہ تھا بالکل چھوٹا سا. تقریباً یہ 1975 کی میں بات کر رہا. اس وقت میں نے آپ کی زیارت کی. ہماری مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھایا. فرمایا سپیکر بند کر دیں. یہ نشانی ہے آپ کی. آپ سپیکر بند کرا کے آپ بیان فرمایا کرتے تھے اور بڑی خوبصورت گفتگو تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم نے ان کی نگاہوں سے فیض حاصل کیا ہے وہ ہمیں یہاں انگلینڈ میں لے آیا. ہمارے گاؤں میں دو ہی برادریاں زیادہ مشہور ہیں. ایک گجر برادری ہے اور ایک ہماری جٹ برادری ہے. یہ زیادہ مشہور ہیں. باقی بھی ہیں لیکن الحمدللہ اکثریت اس خانوادے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اس سے فیض حاصل کرتی ہے. اور آج وہ انگلینڈ بولٹن میں بھی حضرت وہ آپ کے مرید ہیں. تو یقین جانیے کہ یہ وہ خانوادہ ہے جس سے ہمیں روحانیت کا بھی درس ملا ہے, جسم کی صفائی کا بھی ہمیں درس ملا ہے. اور آج میں ایک حضرت صاحب کی کرامت دیکھ رہا ہوں. میں بڑی تقریریں یہاں کر کے گیا ہوں. جب بھی ہم مسجد میں تقریر کرتے ہیں تو سپیکر کو دیکھ کر انا للہ پڑھنے کو دل کرتا تھا کہ آج تو یک نہ شد سے شد 3 مائک لگے ہوئے ہیں اور ان کی آواز بھی ٹھیک ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ حضرت صاحب نے آنا تھا تو اللہ نے یہ سارے انتظام کروا دیے. دعا ہے اللہ کریم اس مسجد کو آباد فرمائے. جتنے احباب آپ اس مسجد کو آباد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے. یک زمانہ صحبت باولیاء, یک زمانہ جو ایک لمحہ اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. از 100 سالہ طاعت بیریا. یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ. بہتر کیا ہے؟ بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ہو سکتا ہے کہ آپ ساری زندگی کہیں مسجد میں گزار دی ہو, آپ نے بڑی اللہ اللہ آپ نے کی ہو, لیکن ہمیں تو بزرگوں نے یہ سمجھایا ہے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا کرتے ہیں. امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے.
امام جلال الدین رومی رحمت اللہ جنہوں نے مثنوی شریف لکھی ہے، قرآن کا فارسی میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے. عظیم کتاب ہے. قرآن کے بعد فارسی کے اندر جو کتاب لکھی گئی ہے، جس کے اندر قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، بڑے عظیم عالم ہوئے ہیں. وہ کتابیں پڑھا رہے تھے. ایک اللہ کے مجذوب بندے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آگے فرمایا، مولانا ہی چیز مولوی جی یہ کی کر دے ہو بے. انہوں نے فرمایا، ای کیلو کال است تو نمی دانی. یہ کالا کالا رسول اللہ کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہیں جانتے ہو. آپ نے وہ کتابیں لی، ساری حوض کے اندر پھینک دی. اس وقت حوض ہوتے تھے پانی کے، جہاں سے طلباء پانی پیتے تھے، تو وہ ساری اٹھائیں اور حوض کے اندر ڈال دی. اب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو غصہ آیا. غصہ تو ایک فطرتی بات تھی. ہمارا اسلحہ اور ہتھیاری کتاب ہوتی ہے، آج تو پھر دوسری بھی مل جاتی ہے، یا جتنی دیر میں انہوں نے باہر بھی نکال لی تھی، ان کی پرنٹ خراب نہیں ہوتی. لیکن وہ قلمی نسخے ہوا کرتے تھے. جب وہ حوض کے اندر پھینکی، آپ کو بھی غصہ آیا. طالب علموں نے پکڑ لیا، پکڑو یہ کہاں کا مجذوب آ گیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے. آپ نے فرمایا، پیچھے ہٹ جاؤ، کیوں مجھے پکڑتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہماری زندگی کا سرمایہ تم نے پانی میں پھینک دیا ہے. ہمارا سارا سرمایہ یہ پانی کی نظر ہو گیا ہے. یہ آپ نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے. فرمایا، اچھا. آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، پیچھے ہو جاؤ. آپ ایک ایک کتاب کر کے باہر نکالتے رہے، ہاتھ مارتے تھے، پانی نہیں دھول نکلتی تھی. سبحان اللہ. جب یہ دیکھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے تو کہنے لگے، مجذوب ہی چیز. فرمایا، ای حال است تو نمیدانی، ای حال است تو نمیدانی. میرے دوستوں، فرمانے لگے، یہ حال ہے. اے مولانا صاحب، کالا کالا کہنے والے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یہ صاحب حال جانتے ہیں. اب کیا تھا، مولانا نے بھی کتابیں بند کر دی. ساری زندگی سوچا کہ میں کس چیز کا درس دیتا رہا ہوں. منزل تو یہ لے گئے، کتابوں کو بند کر کے کہنے لگے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی اس وقت تک مولوی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شمس تبریز جیسے ولی کامل کے قدموں میں نہ بیٹھے آگے. یہ علم کا جو تکبر ہے، جو غرور ہے، اسی نے شیطان بنایا ہے. عالم اگر تکبر کرتا ہے تو وہ شیطان کی سنت ادا کرتا ہے. اتنا بڑا عالم اگر فقیر کے قدموں میں بیٹھتا ہے تو اس کی عاجزی انکساری کی انتہا ہوتی ہے. آج اگر ہم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں تذکرے کر رہے ہیں، مثنوی شریف کے درس دیے جا رہے ہیں، انگلینڈ کے اندر بزرگان دین دے رہے ہیں، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے مولانا صاحب کو طالب علم جانتے تھے. جب ایک ولی کے دامن سے وابستہ ہوئے، سارا جہان جان گیا. تو میں دیکھ رہا ہوں یہی جو بلیک کیپ پہنی ہوئی ہے دوستوں نے، مریدوں نے، یہی قبلہ پیر حبیب الرحمان صاحب کو میں نے سر پر دیکھا. مرید ہے ہی وہ جو اپنے پیر کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو. حق بے شک. قبلہ حضرت صاحب پر بھی وہ عکس مجھے نظر آ رہا ہے. او بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ پیر حبیب الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے کونے میں، یہ نقش ابھی تک میرے دل و دماغ میں وہ پکا ہوا ہے. دعا کریں اللہ اسی کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی کے ساتھ موت عطا کرے. ہم تو ویسے ہی مجددی اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یہ سلسلہ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کا نقش بندیہ چلا آ رہا ہے، تو ہمارا تو یہ روحانی بھی تعلق ہے اور نقش پکانا یہ بھی مجدد
फिर रसूल होता है। ये याद रखना, सबसे पहली मंजिल फनाइयत की अपने पीर के रंग में रंगना है। जब पीर के दामन से पक्का इंसान वाबस्ता हो जाता है, वो फना फिर रसूल की मंजिल पे पहुंचा देता है। यूं समझ ले, पीर पकड़ कर हुजूर की बारगाह में पेश करता है, हुजूर पकड़ कर अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। हम जो अहल सुन्ना वल जमा हैं, हमारी मंजिल पीरों तक है। हमारे पीराने इज़ाम की मंजिल मदीना मुनव्वरा है। आगे मदीने वाले के पीछे हम खड़े हैं, वो जिधर ले जाएंगे चलेंगे। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों में मजीद इजाफा फरमाए, अक़ीदतों में इजाफा फरमाए, और अल्लाह हमें इन वलियों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह करीम सारी जिंदगी हम सब मुसलमानों को हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना